السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، سن 1917 عیسوی میں جب سلطنت عثمانیہ کی جنگ عظیم میں شکست کے بعد فلسطین پر عارضی برطانوی اقتدار قائم ہونے کو تھا، شہر قدس ایک نئی شہر جو 10ویں سلطان عثمانی شاہ سلیمان قانونی کی 10ویں صدی ہجری کے وسط میں تعمیر کردہ فصیل سے گھرا ہوا تھا، جس میں شہر پناہ سے باہر کے چند محلے بھی شامل تھے جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں شمالی، مشرقی اور جنوبی سمتوں میں معرض وجود میں آئے تھے۔ لیکن برطانوی قبضے کے دوران یہودی نمائندوں نے بلدیاتی حدود سے چھیڑ چھاڑ کی، چنانچہ سمت مغرب میں جدھر یہودیوں کی گھنینی آبادیاں تھیں، کئی کلومیٹر تک شہر کی حدیں بڑھا دی گئیں، جبکہ سمت جنوب و مشرق میں جدھر عربوں کی آبادیاں تھیں، صرف چند میٹروں تک ہی بلدیاتی خط کھینچا جا سکا۔ چنانچہ کئی بڑے بڑے عربی گاؤں شہر کی حدود میں شمول کے استحقاق کے باوجود سہولتوں سے محروم کرنے کے لیے بلدیاتی دائرے میں نہیں آنے دیے۔ ان مواضعات میں طور، دیر سیاسین، سلوان، عیسویہ، مالحہ، بیت صفا، شعفاط، لفتہ اور عین کارم شامل ہیں۔ ان ظالمانہ امتیازی عمل کی وجہ سے شہر قدس ایک متحدہ عربی اور مسلمان شہر کی بجائے کئی شہر نظر آنے لگا۔ قدس قدیم یا قدس عتیق جو سلیمان قانونی کی تعمیر کردہ شہر پناہ کے اندر ہے اور جس کا رقبہ 420 مربع کلومیٹر ہے اور جو 4 پہاڑوں پہ واقع ہے، جبل موریہ، جبل صہیون، جبل آکرا اور جبل بزیتا۔ مسجد اقصی قدیم شہر قدس کے جنوب مشرق حصے میں جبل موریہ پہ واقع ہے۔ قدس مشرقی یہ قدس قدیم ہی ہے جس میں بیرونی فصیل مسلمانوں کے بسائے ہوئے محلے شامل ہیں، جیسے حی الشیخ جراح، حی باب الساہرہ، حی وادی الجوز۔ مشرقی قدس کی اصطلاح صہیونی ریاست کے قیام سے پہلے مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین کشیدگی میں اضافے کے بعد سامنے آئی تھی، کیونکہ مسلمان بڑی اکثریت کے ساتھ شہر کے مشرقی میں اور یہودی غالب اکثریت کے ساتھ شہر کے مغربی حصے میں مرتکز ہو گئے تھے، لہذا مشرقی حصے کو قدس غربی کہا جانے لگا اور قدس غربی یہ نیا قدس شہر ہے۔ برطانوی اقتدار کے دور میں معرض وجود میں آیا، یہاں دنیا کے مختلف خطوں سے آنے والے یہودی آ کر بستے رہے، یہ بری طرح پھیلتا گیا۔ سن 1946 عیسوی میں اس کو برطانوی استعمار نے قدس کے بلدیاتی حدود میں شامل کر لیا تھا، چنانچہ قدس قدیم کا کل رقبہ 19,000 مربع کلومیٹر ہو گیا تھا، یعنی پرانے قدس سے 20 گنا زیادہ۔ متحدہ قدس یہ یہودیوں کی ایجاد کردہ اصطلاح ہے جس کو وہ دونوں حصوں مشرقی اور مغربی پر اطلاق کرنے کے لیے بولا کرتے ہیں۔ اور 7 جون سن 1967 کو اسرائیل نے سارے قدس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سے ان کا اصرار رہا اور ہے کہ متحدہ قدس اسرائیل کا ابدی دارالحکومت ہے۔ گریٹر قدس یہ وہ وسیع تر قدس کا تصور ہے جس کو برپا کر کے صہیونی شہر کو یہودی شناخت دے کر اسلامی عربی پہچان کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ ان کا ارادہ ہے کہ عظیم تر قدس میں یہودی کی ایسی بھاری اکثریت ہو جائے کہ مسلمان انتہائی چھوٹی سی اقلیت بن جائیں۔ ان کا مقصد یہ بھی ہے کہ مسلم عربی محلوں کو یہودی آبادیوں سے اس طرح گھیر دیا جائے اور بیرون فصیل واقع عربی محلوں سے علیحدہ کر دیا جائے کہ عربوں کے لیے شہر کے اندر زندگی دشوار تر بلکہ خارج از امکان ہو جائے اور بالآخر ان کی اسلامی عربی شناخت تعلیل ہو جائے یا وہ از خود یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں۔ مسجد اقصی یہ وہ سارا حرم ہے جو فصیل بند دائرے میں واقع ہے۔ اس میں مسجد قبۃ الصخرہ بھی آتی ہے جس کا گنبد سنہرا ہے اور جو حرم اقصی کے گویا قلب میں آتی ہے۔ اسی طرح سیاہ میل بسرمئی
گنبد والا مصلی قبلہ ہے جو جانب قبلہ مسجد اقصی کے بالکل جنوب میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 200 اسلامی مقدسات و نقوش اسی کے اندر آتے ہیں، جن میں مسجدیں، عمارتیں، گنبد، پانی کی سبیلیں، پانی کے پرنالے، گیلریاں، مدرسے، درخت، محرابیں، ممبر، مینارے، دروازے، کنویں اور لائبریریاں داخل ہیں۔ رقبہ: مسجد اقصی کا کل رقبہ 1,44,000 مربع میٹر ہے۔ اس طرح یہ رقبہ فصیل بند شہر قدس کا چھٹا حصہ ہے۔ یہ رقبہ غیر مربوط گوشوں پر مشتمل ہے، چنانچہ مغربی گوشے کی لمبائی 491 میٹر، مشرقی گوشے کی لمبائی 462 میٹر، شمالی گوشے کی لمبائی 310 میٹر اور جنوبی گوشے کی لمبائی 281 میٹر ہے۔ اس رقبے میں جب سے مسجد بنی ہے کوئی کمی زیادتی واقع نہیں ہوئی، جبکہ مسجد حرام مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ میں بار بار ترمیم و توسیع ہوتی رہتی ہے۔ موجودہ صورتحال: باوجود کہ مسجد اقصی کا انتظام و انصرام اردو وزارت اوقاف و امور مقدسات اسلامیہ کے ماتحت انجام پذیر ہوتا ہے، لیکن مسجد اقصی جیسا کہ معلوم ہے کہ اس وقت اس پر قبضہ یہود ہے، اس کی آمد و رفت کی راہیں صہیونی قبضے کے دائرے میں آتی ہے۔ یہ قبضہ سن 1967 عیسوی سے قائم ہے۔ صہیونی حکومت غیر اعلانیہ طور پر یہودیوں کے دعووں کی معید اور برپا ہونے کی راہ کے کانٹوں کو ایک ایک کر کے چننے میں لگی ہوئی ہے۔ یہودیوں کا بے بنیاد عقیدہ ہے کہ مسجد اقصی ہیکل سلیمانی کے ملبے پہ واقع ہے۔ شہر قدس کے بغیر ریاست اسرائیل بے معنی ہے اور ہیکل کے بغیر شہر قدس بے معنی ہے۔ اب بات رہی کہ ہیکل کیا ہے۔ ہیکل کے معنی معبد کے ہیں، یعنی عبادت گاہ۔ یہودیوں کا عقیدہ اور دعویٰ ہے، اور انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ بودہ دعویٰ نہ ہوگا کہ جہاں آج مسجد اقصی کی 4 دیواری ہے، وہاں کسی زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عبادت گاہ تھی، جو بعد میں منہدم ہو گئی۔ معراج کی رات جب سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بشمول حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں نماز پڑھائی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس فتح کر کے یہاں مسجد اقصی کی جدید تعمیر کی بنیاد رکھی، تو اس وقت یہودی در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ اب جبکہ صدیوں کی ذلت سہنے کے بعد دوبارہ القدس پر قابض ہو گئے ہیں، اس لیے وہ یہاں ہیکل تعمیر کر کے اپنی اس مذہبی یادگار کو زندہ کرنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار کے سبب زمانے کے بھول بھلیوں میں ان سے گم ہو گئی ہے۔ لیکن کیا واقعی یہودیوں کا یہ نظریہ اور دعویٰ درست ہے؟ مسلمانوں، عیسائیوں اور خود یہودیوں کے مستند مذہبی مآخذ اور تاریخی حقائق اس کی تردید کرتے ہیں۔ آسمانی کتب، مذہبی صحائف اور تاریخی مآخذ کی روشنی میں یہ بات ناقابل تردید حقیقت کے طور پر ثابت ہے کہ جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، اس جگہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہزاروں سال قبل ابتدائی آفرینش میں ہی عبادت گاہ موجود تھی، اور یہودیوں کے دنیا میں وجود سے قبل اللہ کے نیک بندے اس جگہ کو اپنی پیشانیوں کی لمس سے آباد کرتے چلے آئے ہیں۔ بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصی سب سے پہلے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی اور اس میں جنات سے کام لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جگہ ابو الانبیاء والبشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے عبادت گاہ کے طور پر معروف تھی۔ صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ بیت اللہ اور مسجد اقصی کی تعمیر میں 40 سال کا فاصلہ ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ بیت اللہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی تھی۔ اس حساب سے بیت المقدس کی اولین تعمیر دور سلیمانی سے بہت عرصہ قبل ہو چکی تھی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی مقدس کتابوں کی روح سے بھی یہ امر ثابت ہے، اور کوئی یہودی اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا۔ مسجد اقصی کا انہدام یہودیوں کا بڑا ہدف ہے۔ اس سلسلے میں یہودیوں نے کئی طرح کی خطرناک کارروائیاں کی ہیں، اور باقی ماندہ پروگراموں کو برپا کرنے کے لیے سنجیدگی سے در پہ ہیں۔ انہوں نے مسجد اقصی کی مغربی دیوار کے ایک حصے کو علیحدہ کر کے دیوار گریہ نام دے کر مسلمانوں کو اس کے نزدیک جانے سے بھی روک دیا ہے۔
مسجد اقصی کو جلانے، گرانے، اس کو دھماکے سے اڑا دینے کی کئی کارروائیاں وہ کھلے عام کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مسجد اقصی کے نیچے سرنگیں کھود ڈالی ہیں اور کسی نہ کسی بہانے سے کھدائی کا کام وہ کرتے ہی رہتے ہیں، جن کی وجہ سے مسجد اقصی کے بہت سے حصوں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ نماز کے لیے مسجد میں مسلمانوں کی آمد و رفت بھی آزادانہ نہیں ہو پاتی ہے۔ مسجد کی دیکھ ریکھ، اصلاح و مرمت پر بھی طرح طرح کی پابندیاں عائد ہیں۔ بار بار مسجد اقصی پر اسرائیلی فوجوں اور صہیونی دہشت گردوں کے ذریعے دھاوا بولنے اور مسلمان نوجوانوں کو زد و کوب کرنے اور انہیں گرفتار کرنے کی کارروائی ہوتی رہتی ہے۔ ماخوذ از ماہنامہ شاہراہ علم کلکواں بماہ فروری و مارچ سن 2018 اور مسجد اقصی کے آنسو۔ ناظرین کرام، یہ جانکاری کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سے سبسکرائب کر کے آل بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور سے دبا لیں، تاکہ اسی طرح کی نئی جانکاری سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی جانکاری کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔